ان چار میں سے ایک حج والا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ سارا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کے پہلے 13 ایام وہ بڑی فضیلت والے ہیں، اور پھر ان 13 میں سے پہلے 10 دن بڑے قیمتی دن ہے، اور ان 10 ایام میں سے پہلے 9 دن اور 9 دنوں میں 9واں دن بڑا ہی فضیلت والا دن ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنے بھی ایام ہیں ان ایام میں سے ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ ان دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت اس قدر ہے کہ عام دنوں کے اندر آدمی وہ نیک صالح اعمال کر لے، ان دنوں کے نیک صالح اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی بتائیے کہ عام دنوں کے اندر جو جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ مجاہد جو اپنی جان اپنا مال لے کر میدان جہاد میں چلا گیا اور پھر اپنا مال اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دی، کچھ واپس لے کر نہیں آیا۔ یعنی ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت کہ یہ ایام ایسے ایام ہیں کہ جتنی بھی عبادات سال بھر کے اندر کی جاتی ہیں وہ سب کی سب عبادات ان ایام میں جمع ہو جاتی ہے، کہ باقی ایام میں یہ عبادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن حج کا رکن ہے جو کسی اور مہینے میں ادا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ رکن اس پہلے عشرہ کی 9 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے، 8 سے لے کر 13 تاریخ تک حج کے مکمل ارکان ادا کیے جاتے ہیں جو کسی اور تاریخوں کے اندر ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر
ایام کے اندر صدقہ و خیرات کرنا، نمازیں ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ ساری باتیں اس عشرہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ روزہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ ان ایام کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ روزے جیسی عبادت بھی اس عشرہ کے اندر آ جاتی ہے۔ اور پھر خاص کر کے 9 ذوالحج کا روزہ، جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمائی کہ جو انسان 9 ذوالحج کا روزہ رکھ لے گا، اللہ رب العالمین اس آدمی کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو ابھی آنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پہلے گناہ بھی اور آنے والے سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اتنی فضیلت والا یہ روزہ ہے۔ اور پھر یہ 9 ذوالحج کا دن ایک ایسا عظیم دن ہے، اللہ رب العالمین اس دن جہنم سے لوگوں کو اس قدر آزادی عطا فرماتا ہے کہ پورے سال میں اللہ تعالیٰ اتنے افراد جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے ایک دن 9 ذوالحج کے دن جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین 9 ذوالحج کو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، کیا میرے فرشتوں مجھے بتاؤ، یہ لوگ دور دراز کا سفر کر کے آج میدان عرفات میں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندے کیوں آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں کی گواہی ڈالنا چاہتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے میدان کے اندر تو اس سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تو اس سے تیری جہنم کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ 9 ذوالحج کو میدان عرفات کے اندر جب لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین قریب ہو کر فرماتے ہیں میرے فرشتوں، یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو میں نے معاف کر دیا ہے، جہنم سے ان کو آزادی عطا فرما دی ہے، جنت ان کو میں نے عطا کر دی ہے۔ اتنی عظمت والا یہ دن ہے۔ اور پھر اس عشرے کا آخری دن 10 ذوالحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے کہ اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ اور 10 ذوالحج کو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے، اسی کے نام کی نظر و نیاز کی جا سکتی ہے۔
جو لوگ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کا رد کیا جاتا ہے کہ لوگوں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینا، صرف ایک اللہ کے نام کے اوپر اپنے جانور ذبح کرنے ہیں۔ اور یہ 10 ذوالحج بڑی فضیلت والا دن ہے، لیکن آج ہم اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کر اس دن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ 10 دن کو جانور موجود ہے لیکن ہم ذبح نہیں کرتے کہ آج میرے فلاں رشتے دار نے اپنے جانور قربان کرنے ہیں، آج میں نے نہیں کرنے، کل میرے فلاں رشتے دار نے کرنے ہیں، کل 11 تاریخ کو میں نے نہیں کرنے، میں 12 کو کروں گا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ 12 کو میرے فلاں رشتے دار نے کرنے ہیں، فلاں رشتے دار 13 کو جمع ہوں گے، میں نے 13 کو قربانی کرنی ہے۔ یعنی خود بخود جو فضیلت ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ قربانی ہو جائے گی 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، لیکن جو فضیلت 10 کو ہے وہ 11، 12، 13 کو فضیلت نہیں ملے گی۔ ہاں ایک وجہ ہے کہ اگر جانور بھی موجود ہے لیکن جانور اس کو ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت تیار کرنا ہے، قصاب نہیں مل رہا، پوری کوشش بندہ کر رہا ہے لیکن پہلے دن یہ سہولتیں مل نہیں رہی، خود کر نہیں سکتا، یہ ایک عذر ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو پورا اجر عطا فرما دیتا۔ یا پہلے دن جانور مل نہیں رہا، پوری کوشش کی ہے، دوسرے دن جانور ملا ہے، پھر اس کو قربان کرتا ہے، اس کو پورا اجر مل جائے گا۔ یعنی عذر کی بنا پر، اگر عذر نہیں، یہ عذر نہیں ہے کہ فلاں رشتے دار آئے گا تو پھر میں نے قربانی کرنی ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لیے 10 دن کا جو 10 تاریخ ہے ذوالحج کی، اس کو ضائع نہیں کرنا، آج سے ہی رابطہ کرنے کا ساتھ کے ساتھ کہ بھائی 10 تاریخ کو ہم نے اپنے جانور قربان کرنے ہیں، آج ابھی ہمیں وقت دے دیں۔ یہ نہیں کہ آخری دن جا کر پھر تلاش کرتے پھریں تو پھر وہ میسر نہیں ہوگا۔ یہ قیمتی ایام، ان دنوں کے اندر ہم نے کیا کام کرنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، جس طرح رمضان میں ہم بھاگ کر اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، اسی طرح ان دنوں کے اندر بھی آئے۔ یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل دن ہے، لیکن ہم لا علم کی بنا پر ان کی فضیلت کو نہ جانتے ہوئے ہم ان ایام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے، خاص کر کے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ دیکھیے جس طرح رمضان میں ہم روزہ رکھتے تھے، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے، تو آج سے ارادہ کر لے، آج زکم ذوالحج ہے، آج سے ارادہ کر لے جن بھائیوں نے آج روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو باقی ایام کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ باقی 8 روزے ضرور رکھنے ہیں۔
اور سحری کے وقت اٹھ کر کم از کم 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. یعنی سحری کا اہتمام کرنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. اللہ رب العالمین سحری کے وقت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، سحری کے وقت بیدار ہونا ہے، کم از کم 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اور پھر فجر کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے. اگر ہم یہ کام کر لیں گے روزے کا تو پھر فجر کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم ادا کریں گے. جس طرح رمضان کے اندر ہم کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ہر نماز کے وقت ہر بندہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں کم از کم 1 پارہ تلاوت کر لوں. میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر یہ بڑے قیمتی ایام ہے، ایک کے اندر یہ اہتمام کریں کہ ہر نماز کے ساتھ 1 پارہ لازمی تلاوت کریں. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم 9 ایام کے اندر 1 قرآن ضرور مکمل کر دیں. اور پھر ان ایام کے اندر صدقہ و خیرات زیادہ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ہمارا قریبی رشتے دار ہے، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ عید کی خوشیاں اچھے طریقے سے منا سکے، اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکے. یعنی صدقہ و خیرات کا بھی استعمال کرنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہے کہ تاکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور پھر صلہ رحمی کا اہتمام کرنا ہے. اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہے اس سے صلح کر لیں. اگر آپ حق پر بھی ہیں پھر بھی اپنے بھائی سے جا کر معافی طلب کر دیں کہ بھائی مجھے معاف کر دیں. یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں، آؤ مل کر ہم پہلے کی طرح زندگی بسر کریں، صلہ رحمی کو اختیار کریں. تو پھر میرے بھائیو دیکھنا اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول کس انداز سے فرماتا ہے. اور پھر ان ایام کے اندر ہم نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے جانور بھی خریدنے ہیں تو ان کو بھی خریدتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ جانور تندرست ہو، بیمار نہ ہو اور کمزور نہ ہو، طاقتور ہو اور اندھا بھی نہ ہو اور جبڑا بھی نہ ہو اور 2 دانت والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنّا، کہ صرف 2 دانتا ہی قربان کرے. الا یاسر علیکم، ہاں تم پر کوئی مشکل آ جائے. فتذبحوا جزعۃ من الذات، تو فرمایا کہ پھر بھیڑ کا جو جزع ہے 1 کان کا بچہ اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں. گائے، اونٹ اور بکرا اس کی قسم میں سے آپ جزا نہیں کر سکتے، کھیرا نہیں کر سکتے، لیکن بھیڑ کی قسم کا جو کھیرا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی بھی عمر کم از کم 1 سال ہو، دوسرے سال اس نے قدم رکھ دیا. اور پھر ایک اور کام آپ نے کرنا ہے
کہ جانور آپ نے خرید لیے ہیں، آج سے آپ نے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں نے جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، اس جانور کی جو کھال ہے وہ میں نے اپنی جامعہ اسلامیہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ یعنی آج سے آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے اپنے جانور کی کھال جامعہ اسلامیہ کے لیے وقف کرنی ہے، یہ میرا جامعہ ہے، میرے محلے کا ہے، میں نے اس سے ساتھ تعاون فرمانا ہے۔ بعد میں آپ کے پاس بڑے لوگ آئیں گے کہ ہمیں یہ خال دے دیں، ہمیں خال دے دیں، لیکن آپ اپنے جامعہ کے ساتھ تعاون فرمانا ہے۔ آج سے ارادہ کر لیں کہ جانور جنہوں نے خرید لیے ہیں وہ بھی ارادہ کر لیں، جنہوں نے بھی خریدنے ہیں وہ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے جانوروں کی خالیں جو ہیں وہ جامعہ کے اندر جمع کروانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق یہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر خاص کر کے جو جانور ہم خریدیں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک کام اور اپنی نجات کے اندر کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنی ناقد اور بال نہ اٹھائے حتیٰ کہ وہ قربانی کرے۔ جو بھائی ارادہ رکھتے ہیں وہ ناقد اور بال کے میدان میں نہ کاٹے، قربانی کرنے کی بات اٹھائے، وہ ابھی بھائی یہ استعمال کرنا شروع کر دے کہ اپنے بال اور لانا نہیں کاٹنے کی سارے جانوروں کے لیے پابندی ہے۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کرے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ کا قبول فرمائے، اور جتنے ہمارے عزیز و اقارب بہت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے، بے اولاد افراد کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، مقبول لوگوں کی اللہ تعالیٰ کرتے دور فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شخص کی جو نیک خواہش ہے اللہ تعالیٰ کو پورا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا شافی الامراض اشفنا وارضانا وارض المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمین، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،